کا آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے آج کے دن کے لیے مجھے موقع دیا کہ آپ سب کے مل کر خدا کا کلام سیکھ سکوں، آپ کے ساتھ خدا کا کلام بانٹ سکوں۔ تو آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ۔ کلام شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں ہم مل کر ایک دعا کریں تاکہ اس کے بعد کلام سیکھیں۔ قدوس مہربان خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے زندہ آسمانی باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے انہیں ہماری زندگی میں بخش دیا کہ وہاں مل کر تیری دستائش کریں، تیرے کلام کو پڑھیں، سنیں اور سیکھیں۔ ہمارے باپ شکر ادا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو سب ہم مل کر تیری دستائش کی۔ میں باپ درخواست کرتا ہوں کیونکہ تیری دستائش میں ہم نے اپنے ملکوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنے حضور قبول فرما۔ کلام کا حصہ پڑھا گیا ہے اور جس کے متعلق ہم سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ محنت کرتا ہوں اے باپ ہمارے ذہنوں کو تیاری بخش، دل کی زمینوں کو زرخیزی عطا کر تاکہ جب آج کے کلام کا بھی بویا جائے وہ گہری جڑ پکڑے، تانور درخت بنے اور 100 گنا پھل لائے۔ میرے ساتھ اپنے روح القدس کی رہنمائی عطا فرما تاکہ کلام کے حصے کو بیان کروں، پورے طور سے اور درست طور سے تیرے لوگوں تک پہنچانے والا ٹھہروں، لوگ سیکھیں، تبدیل ہوں اور نئے انسانیت کے مطابق، نئے جنت کے مطابق تیرے کلام کی سچائیوں کو سیکھتے ہوئے تیرے بیٹے کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ حفاظت کے باقی حصہ میں ہمارے ساتھ ہو، ہماری مدد اور رہنمائی فرما۔ یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے یہ دعا مانگتا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں نئے عہدنامہ میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت کے آخر تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت کے آخر تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ 16ویں آیت سے خدا کا کلام اس طرح سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے۔ اس سے پہلے کہ ہم پڑھی گئی آیات میں کے متعلق سیکھیں
میں چاہتا ہوں کہ یونا رسول کے متعلق تھوڑا سا تعارف ہم جانیں. بے شک ہم میں سے بہت سے کے بارے میں جانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی میں ضرور سمجھتا ہوں کہ مختصر طور پر یونا رسول کے بارے میں ہم سیکھیں. یونا رسول ایسے خدا یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایسا شاگرد تھا جو پہلے یونا بپتسمہ دینے والے کا شاگرد تھا. یونا رسول اور اندریاس یہ پہلے یونا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد تھے. اور جب خداوند یسوع مسیح یونا بپتسمہ دینے والے کے پاس آئے، اس وقت اس نے ان کی موجودگی میں جس وقت یونا بپتسمہ دینے والے کے پاس موجود تھے، یعنی یونا رسول اور اندریاس رسول یہ دونوں موجود تھے، اس نے کہا تھا کہ ایک شخص ایسا ہمارے درمیان کھڑا ہے جو مجھ سے پہلے تھا اور جس کی میں جوتیوں کے تسمہ کھولنے کے لائق نہیں. اور پھر دوسرے دن اس نے یسوع مسیح کو آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا بندہ ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. جب یونا بپتسمہ دینے کے وسیلہ سے اندریاس رسول نے اور یونا رسول نے یہ مسیح یسوع کے متعلق یہ گواہی سنی، اس وقت سے یہ دونوں رسول، یہ دونوں شخص یونا بپتسمہ دینے والے کو چھوڑ کر مسیح یسوع کے پیچھے ہو لیے. اور اس کے بعد اندریاس اپنے گھر میں گیا اور یونا رسول اپنے گھر میں گیا. اندریاس نے اپنے بھائی جا کر پطرس کو بتایا کہ ہمیں پطرس مل گیا ہے، مسیحا مل گیا ہے ہمیں. اور اسی طرح یونا رسول نے جا کر اپنے بھائی یعقوب کو بتایا کہ ہمیں مسیح مل گیا ہے. تو یہ ایسے رسول تھے جو پہلے یونا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد تھے، لیکن اس کی گواہی دے جانے کے وسیلہ سے، یعنی یونا بپتسمہ دینے والے کی مسیح یسوع کے بارے میں جب گواہی دی گئی تو پھر یہ مسیح یسوع کے پاس آ گئے اور اس کی شاگرد بن گئے. دوسری بات اس رسول کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یونا رسول خدا یسوع مسیح کے بہت قریبی شاگردوں میں تھا. یعنی پطرس، یعقوب اور یوحنا یہ اکثر خدا یسوع مسیح کے پاس یہ تین شاگرد اس کے اکثر دوروں کے ساتھ اکثر بہت سے معاملات میں یہ تینوں شاگرد خدا یسوع مسیح کے پاس اس کے قریب رہتے تھے. اور اس کے بعد جو سب سے قریب شاگرد تھا، جو سب سے پیارا شاگرد تھا، وہ تھا یوحنا رسول، جس کو خدا یسوع مسیح سب سے زیادہ پیار کرتے تھے. اور اس کے جب آخری فصح کا موقع تھا تو اس وقت جب خدا یسوع مسیح نے بتایا کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا، تو سب آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ ہم میں سے کون ہے جو خدا یسوع مسیح کو پکڑوائے گا، جو اس ساتھ کو پکڑوائے گا. تو جب ان کو آپس میں نہ سمجھ آئی تو انہوں نے یوحنا رسول سے بات کی کہ تو اس کے بہت قریب ہے، تو اس کا بہت پیارا ہے، تو کچھ بتا دے. تو وہ اس وقت جب وہ آخری فصح کھا رہے تھے تو وہ خدا یسوع مسیح کے بہت قریب بیٹھا ہوا تھا، اتنا قریب بیٹھا ہوا تھا کہ سینے کا سہارا لیے ہوئے تھا. اور سینے کا سہارا لے کر اس نے خدا یسوع مسیح نے پوچھا تھا کہ اے ربی وہ کون ہے؟ اور یسوع مسیح نے بتایا کہ جس کو میں اپنے نوالا اپنے برتن میں ڈبو کر نوالا ڈوں وہی ہے، اور وہ تھا یوحنا اسکریوتی. اور ایک اور بات جو میں یوحنا رسول کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو اس سے پہلے مریم مگدلینی اور دوسری مریم جب مسالہ جات لے کر صبح سویرے وہ اٹھنے سے پہلے قبر کی طرف گئیں اور سوچتی جاتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو کون ہٹائے گا. تو جب وہ گئیں وہاں تو دیکھا کہ پتھر رکھا ہوا ہے. تو پھر وہاں ان کو فرشتہ ملا، فرشتے نے بتایا کہ وہ بھائیوں کو وہ یہاں موجود نہیں ہے بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، تو وہ تم سے پہلے اس کے بھائیوں کو بتا دو تو تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے. تو وہ پھر بھاگی دوڑی گئی شاگردوں کے پاس، ان کو بتایا کہ وہ مسیح یسوع جی اٹھا ہے اور
پھر 2 شاگرد قبر کی طرف بھاگے آئے، اور 2 شاگرد کون تھے؟ تو بتا سکتا ہے؟ کھڑے ہو کے کوئی ایک بتائے۔ 2 شاگرد قبر کی طرف بھاگے ہوئے آئے جب عورتوں نے بتایا تھا کہ قبر خالی ہے اور مسیح تشریف ہے۔ ویری گڈ، شاباش۔ پطرس اور یوحنا دوڑتے ہوئے آئے، قبر کی طرف بھاگے ہوئے آئے، لیکن پطرس کیونکہ عمر میں زیادہ تھا اور یوحنا رسول نوجوان تھا، یہ تیزی سے پہلے قبر پہ پہنچ گئے اور اس کے بعد پطرس رسول باہر میں پہنچا۔ لیکن ہوا گیا، جب یہ یوحنا رسول قبر پہ پہنچ گیا تو یہ ابھی قبر کے منہ پہ کھڑا ہے، اندر نہیں گیا۔ طبیعت کا فرق تھا، مزاج کا فرق تھا، سوچ کا فرق تھا۔ وہ بھی دیکھ رہا ہے، جائزہ لے رہا ہے، کیا بات، معاملے کی تفتیش کر رہا ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد پطرس رسول آیا ہے، اس کے جذبات اور سیدھا ہی اندر ذرا باہر نہیں کھڑا ہوا، یہ بھی باہر کھڑے ہیں، یہ یوحنا رسول کھڑے ہیں، باہر دیکھ رہے ہیں کیا معاملہ، تفتیش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ آئے ہیں، پطرس رسول آئے ہیں ایک دم سے اندر۔ تو یہ دونوں شاگرد، یہ ان کی زندگی کا واقعات تھے۔ پھر آگے خدا یسوع مسیح نے اس کے مطلب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں، اس کا نئے عہد نامے میں خدا نے اس کو اپنا کلام لکھنے کے لیے چنا۔ اس نے انجیل لکھی، مکاشفہ کتاب لکھی اور 3 خطوط لکھی۔ نئے عہد نامے میں اس کا کلام لکھنے میں ایک بہت بڑا کردار ہے۔ تو یہ یوحنا رسول کا ایک تھوڑا سا مختصر سا بات تھا۔ اب ہم اپنے پیسج کی طرف آتے ہیں جو ہم نے آج پڑھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا وقت دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہاں ہم خدا کی محبت کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا کون سا بیٹا، دوسرا تیسرا چوتھا بیٹا، اکلوتا بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا، وہ بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ اور آج کے ہمارے مضمون کا میسج کا عنوان یہ ہے، خدا کی محبت۔ آج ہم خدا کی محبت کے بارے میں سیکھیں گے۔ خدا کیا ہے اس کے بارے میں ہم فوراً سیکھ رہے ہیں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ میں کیوں یقین کر رہا ہوں کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی اور بیٹا بخش دیا اور میں اب اس کے بیٹے پر ایمان لے آؤں اور میں ہمیشہ کی زندگی پالوں گا؟ میں کیسے جان جاؤں کہ جو لکھا ہوا ہے، جس کے بارے میں خدا لکھا گیا ہے، یہ واقعی ہے، یہ کہاں موجود ہے، اس کا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ میں کس طرح جان جاؤں؟ میرے سیکھنے کے لیے، میری تسلی کے لیے کیا بات ہے؟ تو جو ہم بائبل مقدس پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ہم اس کائنات میں ہم خدا کے بارے میں جو سیکھتے ہیں وہ کیا سیکھتے ہیں؟ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس۔ بہت سے لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں اور ہمیں ان کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ یہ نئے عہد نامے کے مسیحیوں نے بنایا ہے یہ بات کہ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس۔ نئے عہد نامے میں یہودی یہ بات نہیں مانتے تھے، حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہے۔ پرانے عہد نامے میں بھی خدا باپ، خدا بیٹا، روح القدس کا وجود موجود تھا، روح القدس کا کام موجود تھا۔ ہم جب پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب، اس کی دوسری آیت میں کیا ہے کہ ہم پڑھ لیتے ہیں، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ کون جنبش کرتی تھی؟ خدا کی روح۔ خدا جنبش کرتا تھا؟ خدا کی روح۔ خدا جنبش نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد 2 کا تعلق۔ پھر آگے آج پڑھے ہم 26ویں آیت اسی چیپٹر کی پہلے باب کی۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو
ہم ایک سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ایک کے لیے ہم نہیں سوچتے، ایک سے زیادہ کے لیے، اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ کے لیے بات ہو رہی کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں۔ تو بات یہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پرانے عہد میں بھی خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کا تعلیمات، اس کا وجود موجود تھا۔ ایک دم سے مسیحیوں نے اس تعلیم کو اپنا نہیں لیا، ایک دم سے ہم نے یہ عقیدہ گھاڑ نہیں لیا کہ خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے، خدا روح القدس ہے۔ اور اس کی شاندار مثال جو ہے، اور اس کی جو سب سے آسان طریقہ سے سمجھنے کی مثال جو ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں جب خدا یسوع مسیح نے یردن پر یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لیا، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح بپتسمہ لے کر پانی سے باہر آئے تو کیا ہوا؟ آسمان پھٹ گیا، روح القدس کیا ہوا؟ کبوتر کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اور ایک اور کیا ساتھ بات ہوئی؟ آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ایک ہی وقت میں کیا ہو گیا؟ باپ آواز دے رہا ہے، روح القدس حاضر ہے کبوتر کی شکل میں، اور بیٹا موجود ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو کتنے ہو گئے؟ باپ، بیٹا، روح القدس۔ فرق رہ گیا؟ کوئی شک شبہ رہ گیا؟ ہم اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، کلام سکھا رہے ہیں اور اس کا ثبوت ہے۔ تو یہ دوسری بات کہ یہ خدا ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اس خدا کی بات کر رہے ہیں جس نے 6 دن میں ساری دنیا کو بنایا اور 6ٹھے دن آدم کو بنایا۔ اس خدا کی بات کر رہے ہیں ہم جو شروع سے آسمان زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جو خالق اور مالک ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس خدا نے انسان سے اتنی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ کون سا اکلوتا بیٹا؟ خدا نے یسوع مسیح کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بیٹا جب دنیا میں آیا تو بیٹے نے کیا کیا؟ آیا، لوگوں سے ملا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ صلیب پر چڑھا کے نہیں، اور کام بھی کیے، ہیکل کی صفائی کی، لوگوں کو تعلیمات دی، معجزات کی۔ یہ سارا حصہ تھا بیٹے کا، اس کو ثابت کرنا تھا۔ کیا ثابت کرنا تھا؟ کفرنہوم میں کیا ہوا؟ ایک گھر میں کلام سنا رہے تھے آپ، ایک شخص کو لے کے آئے، کٹورے میں ڈالا، چھت کو پھاڑ کر لے آئے، نیچے لے آئے، اور کیا کہا؟ یا تیرے گناہ۔ یہ بتانا بھی ضرور تھا، یہ بھی بتانا تھا، صرف جان دینا مقصد نہیں تھا۔ وہ تو 2-4 دن میں ہو جاتا تھا کام، لیکن یہ سارے عمل ہونا ضرور تھے تاکہ اس کا خدا ہونا ثابت ہو، صرف بیٹا ہونا ثابت نہیں تھا کہ وہ باپ سے بیٹا بات کا ہم سمجھتے ہیں باپ بڑا ہے بیٹا کم تر ہے، اکثر ہماری سوچوں میں آتا ہے، لیکن باپ بیٹا جو ہے باپ سے کم تر نہیں ہے۔ فلپیوں کے نام دوسروں کا خط، اس کا دوسرا باب نکالیں، اس کی ہم چند یاد پڑھیں گے، اس سے ہم اندازہ کریں گے کہ بیٹے کی حیثیت رتبہ کیا ہے، کہ وہ کیا باپ سے کم تر ہے۔ پانچویں آیت سے میں پڑھوں گا، دوسرا فلپیوں کی حصے کا نام دوسروں کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 5ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ آگے سنیں، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ کیا کیا؟ خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ کس کو قبضہ میں نہ رکھا؟ برابر ہونے کو، ایکول، سیم، ایک طاقت، کوئی کمی نہیں ہے۔ جیسا باپ کے پاس اختیار ہے ویسا ہی بیٹے کے پاس اختیار ہے۔
جیسی قدرت باپ کے پاس ہے ویسی قدرت خدا یسوع مسیح کے پاس ہے۔ باپ مردے زندہ کرتا ہے، بیٹا مردے زندہ کرتا ہے۔ باپ خالق زندگی دینے والا ہے، بیٹا زندگی دینے والا ہے۔ کائنات باپ نے پیدا کی، بیٹا ساتھ شامل تھا، اور کون شامل تھا ساتھ؟ روح القدس شامل تھا۔ تو خدا یسوع مسیح نے آ کر زمین پر اپنی 3 سال کی خدمت میں جب 30 سال مکمل ہو گئے تو اس نے اپنی زمینی خدمت کو شروع کیا، آغاز کیا بپتسمہ لینے کے بعد، اور اس کے بعد تعلیمات دی۔ اس میں انہوں نے اپنے بتایا کہ مجھے زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اور یہودیوں نے کیا کہا؟ یہ کفر بکتا ہے۔ کیوں کہا انہوں نے؟ تو وہ پرانے عہد نامے سے جانتے تھے کہ خدا باپ کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے تعلیمات کے لحاظ سے درست کہہ رہے تھے، وہ اپنی تعلیمات جو انہوں نے پرانے عہد نامے میں شریعت میں پائی تھی اس کے مطابق وہ درست کہہ رہے تھے، وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے، لیکن وہ اس کو درست طور سے سمجھ نہیں رہے تھے۔ کیوں نہیں سمجھ رہے تھے؟ کیونکہ وہ ابھی تک سمجھ رہے تھے، کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ جب گملیل سے بات ہوئی نیکودیمس سے، تو اس نے کہا اس کے ساتھیوں نے کہ بتا تو گلیل سے اچھی چیز نکل سکتی ہے کیا؟ ناصرت سے بھی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ تو وہ کیا سمجھتے تھے؟ یسوع سے کیا ہے؟ گلیلی ہے، ناصرت کا رہنے والا ہے۔ حالانکہ یسوع کہاں پیدا ہوا؟ بیت لحم میں۔ ان کی تحقیق تفتیش درست نہیں تھی، وہ اپنی تحقیق تفتیش میں ناکام تھے، اس لیے یسوع کو پہچاننے میں بھی ناکام رہے۔ ڈریے وہاں پہنچ گئے، مجوسی وہاں پہنچ گئے بیت لحم میں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو گلیلی ہے، یہ تو ناصرت ہے، اور وہاں سے اچھی چیز نکل نہیں سکتی۔ بتا کوئی نبی برپا ہوگا گلیل سے؟ یسوع گلیل سے نہیں تھا، وہ بیت لحم میں پیدا ہوا تھا۔ جب مجوسیوں سے ہیرودیس بادشاہ نے ان سے پوچھ کر تفتیش کی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ تو اس کا پیدا ہونا بیت لحم میں اس میں پیدا ہونا ہے، نبی کے معرفت لکھا ہے، تو اس نے بیت لحم میں پیدا ہونا ہے۔ لیکن اس وقت کے فریسیوں نے، اس وقت کے سردار کاہنوں نے، اس وقت کے مذہبی رہنماؤں نے درست طور سے اس کے متعلق تحقیقات نہ کی، اس کے متعلق پورے طور سے نہ جانا کہ یہ آنے والا مسیحی ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ بے شک یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی کمزور پڑ گیا، جیسے کمزور پڑ گیا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے جب خدا یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا اور کبوتر کو خدا یسوع مسیح، روح القدس کو کبوتر کی شکل میں خدا یسوع مسیح پر آ کر ٹھہرتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی اور کیا کہا؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کیا کہا کہ میں تو اسے جانتا نہ تھا، لیکن میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں اس لیے آیا ہوں کہ جس پر تو روح القدس کو آ کر ٹھہرتے دیکھے وہی ہے جو آگ اور پانی سے روح سے بپتسمہ دے گا۔ جس مسیح کے متعلق گواہی دی کہ یہی ہے، لیکن جب پکڑوایا گیا یوحنا بپتسمہ دینے والا تو پھر کیا ہوا؟ اپنے شاگرد بھیج دیے، جاؤ پوچھیں جا کے جی آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ ایک نبی ہو کر بپتسمہ دیا، روح القدس کو اس پر آتے ٹھہرتے دیکھا، آواز سنی، پھر بھی کمزور ہو گیا۔ لیکن انہوں نے بھی مکمل تحقیق نہیں کی، یہ بھی پہچاننے میں کمزور رہے، کیونکہ اس کے دلوں میں چربی چھا گئی تھی، آنکھوں میں چربی چھا گئی تھی۔ یہ سنتے تو تھے، سمجھتے نہیں تھے، دیکھتے تھے لیکن پہچانتے نہیں تھے۔ لیکن انہوں نے اسی رد کرنے کی وجہ سے اس کو خدا کے الہی منصوبے کے مطابق، کیونکہ دراصل یہ خدا کا الہی منصوبہ ہی تھا کہ مسیح یسوع صلیب پر جان دے، لیکن مسیح یسوع نے کیا کہا کہ ابن آدم کو اپنے اس کے حق میں جیسا لکھا ہے اس کے مطابق جاتا ہی ہے، لیکن اس شخص کے لیے افسوس جس کے وسیلہ سے یہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے افسوس کی بات، ابن آدم نے تو باپ کی مرضی کے مطابق آیا تھا، اس نے قربان ہونا ہی تھا، تو یہ ازل سے پروگرام تھا۔ کب سے پروگرام تھا؟ ازل سے۔ کب ازل سے؟ جب آدم نے اور حوا نے باغ عدن میں خدا کی نافرمانی کی اور وہ پھل کھایا جس سے منع کیا گیا تھا،
खुदा ने कहा कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और तेरे सर को टूटेगी और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये पहला नजात का पैगाम था जो बनी आदम के लिए खुदा के कलाम में मौजूद है कि ये तरीक़ाकार होगा जिसके मुताबिक नजात का काम मुकम्मल होता। और उसी प्रोग्राम के मुताबिक खुदा यीशु मसीह ने वक्त जब पूरा हो गया, खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ। और खुदा यीशु मसीह ज़मीन पर आए, उन्होंने तमाम जहान के गुनाहों को अपने ज़िम्मे ले लिया, अकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये है खुदा की मोहब्बत कि बेटे ने मोहब्बत में जैसा बाप ने मोहब्बत की वैसी ही बेटे ने मोहब्बत की। खुदा बाप ने अपना नजात का मंसूबा बेटे पर थोपा नहीं था। वो ऐसी बेटे के लिए मजबूरी नहीं थी बल्कि रज़ा कराना खुद ही उसने पेश किया था। क्यों? क्योंकि वो भी हमसे मोहब्बत रखता था, वो भी हमसे मोहब्बत रखता है। इसलिए उसने कहा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मैं इसी मकसद के लिए तो आया हूँ, इसी बात के लिए तो आया हूँ कि वो जानता था कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ। इसलिए जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी और कहा एली एली लमा शबक्तनी, जब पूरे जहान के गुनाह खुदा यीशु मसीह पर ला दिए गए तो बाप ने बेटे से मुंह मोड़ लिया, बाप बेटे से अलग हो गया, क्योंकि खुदा बदी को देख नहीं सकता, क्योंकि पूरी जहान के गुनाह खुदा यीशु मसीह पर थे, बेटे पर थे। इसीलिए बाप उससे अलग हो गया। और यही वो प्याला था, सलीब पर चढ़ने का प्याला नहीं कह रहे खुदा यीशु मसीह, ये जुदाई का प्याला। अरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दी, ये प्याला था जो कह रहे थे। अरे बाप हो सके तो ये प्याला था जुदाई ना आए, बाप और बेटे में जुदाई ना आए। इस प्याले के लिए वो कह रहे थे कि बाप हो सके तो ये प्याला कर दे कि जुदाई ना आए, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। और क्या हुआ उसके बाद जब कफारा मुकम्मल हो गया तो क्या कहा, तमाम हुआ। और उसके बाद फिर हम देखते हैं आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदा बाप के साथ उसका बाप और बेटे का रिश्ता बहाल हो गया। आज हमारे लिए ज़रूरी है उसी मोहब्बत को, जब खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की और अपने बेटे को दुनिया के लिए बख्श दिया, जब बेटे ने मोहब्बत की कि अपने आप को दुनिया में आना कबूल किया, हमारे लिए ठोकरें खाना कबूल किया, हमारे लिए बाल मुचवाना दाढ़ी मुचवाना कबूल किया, जब हमारे लिए कोरे खाना कबूल किया, जब हमारे लिए मुंह पर थूका जाना कबूल किया, जब उसने हमारे लिए सर पर कांटों पर ताज का जाना कबूल किया, जब उसने हमारे लिए लान तान कबूल की, जब उसने हमारे लिए ठट्ठो अड़ारा कबूल किया, जब उसने लानती मौत मरना कबूल किया। क्या लिखा गलतियों खत में जो लकड़ी पर लटकाया गया वो क्या है, लानती है। वो हमारे लिए क्या बन गया, लानती बन गया। क्यों? बाप ने क्यों बर्दाश्त कर लिया कि उसका बेटा लानती बन गया? किसी का बाप चाहता है कि उसका बेटा लानती बन जाए? कोई खुद से चाहता है? क्यों बाप ने चाहा? मोहब्बत। और मोहब्बत के पीछे एक सच्चाई और थी जिसकी वजह से खुदा यीशु मसीह की ये तमाम शर्मिंदगियां, ये तमाम दुख, ये तमाम तकालीफें बाप ने कबूल कर ली। इसके बगैर चारा नहीं था। क्या चारा नहीं था? इंसान बच नहीं सकता था। इंसान के बचने का कोई चारा नहीं था। किससे नहीं बच सकता था? जहन्नम से, जो अब्दुलबाद जलने वाली आग से इंसान नहीं बच सकता था। एक ही इलाज था कि बेटा आए और उस मौत को
قبول کرے اس لان تان کو جو میرے گناہوں کے لیے، آپ کے گناہوں کے لیے، جو ہمیں وہ لان تان اٹھانی تھی، وہ جو ہمیں مار پڑنی تھی، وہ سزا ہم نے اٹھانی تھی، وہ خود اس نے اپنے جسم پر، اپنی زندگی پر، اپنی ذات پر قبول کی تاکہ ہم بچ جائیں۔ کیونکہ خدا جانتا تھا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی۔ یہ ایک سچائی سی جو خدا کے حضور تھی۔ اور میں رات بھی جو کلام پیش کر رہا تھا تو میں بات کر رہا تھا کہ خدا کو یہ بات کیوں پتا تھی، خدا کو اس قدر کیوں یقین تھا کہ انسان جہنم میں جائے گا، اور کیا اس کے بات سامنے تھی جس کی وجہ سے وہ اور کوئی بات نہیں سوچتا تھا۔ خدا باپ یہی سوچتا تھا کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ اتنی اس کو قطعی کے ساتھ یقین کیوں تھا کہ انسان جہنم میں جائے گا، اپنی ہلاکت میں جائے گا، آگ اور گندک میں جلنے والی جھیل میں جائے گا؟ کیوں جائے گا؟ کیوں یقین تھا؟ اس لیے کہ اس نے خود بھیجنا تھا، خود کہا تھا گناہ کی سزا موت ہے، عدل کرنا تھا اور عدل کے مطابق انسانوں نے برا نہیں اترنا تھا۔ اس نے کہا اٹھاؤ ان کو جہنم میں پھینک دو، لیکن وہ انسان سے محبت رکھتا تھا اور کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا تھا، اس لیے قبول کیا کہ بیٹا آئے، تمام شرمندگیاں اٹھائے، تمام دکھ اٹھائے، ہر طرح کی لان تان اٹھائے۔ کہا کیا کہا؟ اس لومڑی سے کہہ دو میں اب اتنے دن کام کرتا ہوں، ابھی اس کا میرے پاس اختیار نہیں ہے، جب باغ کی طرف اختیار دیا جائے گا اسی وقت وہ ہاتھ ڈال سکتے تھے۔ میں ان کے درمیان روزانہ، تم ڈاکیوں کی طرح مجھے پکڑنے کے لیے آگے لاٹیاں لے کر، تلواریں لے کر، میں ہیکل میں باتخانوں میں تعلیم دیتا تھا، تم نے مجھے پکڑا ہی نہیں۔ کیوں؟ وقت نہیں آیا تھا۔ اور باپ کے ٹھہرائے ہوئے وقت سے پہلے وہ آ سکتے تھے، وہ مسیح کو پکڑ سکتے تھے۔ جب یسوع مسیح کے وقت ٹھہرایا گیا تھا باپ کی طرف سے، اسی وقت وہ وقت مسیح یسوع نے پڑھایا جانا تھا اور اسی وقت ان کے صلیب کیا جانا تھا، اسی وقت مسیح یسوع نے مصلوب ہونا تھا، اسی گھڑی انہوں نے جان دینی تھی اور اس کے طے منصوبے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا تھا۔ آج ہمیں یقین ہے کہ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ کتنوں کو یقین ہے خدا یسوع مسیح؟ کوئی ایسا ہے جس کو کوئی شک ہے؟ ہو سکتا ہے جو، کیونکہ دیکھو دیمس اور ارمتیا تھا، وہ یوسف ارمتیا جس نے دفنایا تھا اپنی قبر میں، ان دونوں نے دفنایا تھا، باقی نہ شگرد کے ساتھ نے بات اور سے، لیکن وہ دیمس تھا، ارمتیا تھا، بات اور سنی، انہوں نے قبر میں دفنایا تھا۔ اور کون تھا صاحب؟ کوئی عورت تھی؟ کوئی عورت نہیں تھی۔ کوئی شگرد تھا؟ نہیں تھا۔ تو ہو سکتا ہے وہ غلط قبر میں چلے گئے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے نا ایسا؟ اگر وہ غلط دیکھنے جو اگر وہ غلط جگہ پر چلے گئے تھے، مان لیا شگرد اور سے غلط جگہ پہ چلے، غلط قبر پہ چلے گئے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یسوع جی اٹھا، تو کیا ہونا تھا؟ یہودی سردار ہے کر کے لوگ پکڑ کے اچھی قبر پر، اصل قبر پر لے جاتے، وہ سردار پکڑتے شاگردوں کو، عورتوں کو، آپ ویڈیو بتاؤ، ہم ہمیں بتاتے ہیں آپ کو یہ قبر ہے، یہ یسوع پڑا ہے آپ کا، نہیں لے کے گئے۔ کیوں؟ قبر خالی تھی، وہی قبر تھی جس پہ وہ گئے تھے، لہذا مسیح کی قبر خالی ہے۔ جب باپ نے محبت کی ہم سے، بیٹے نے محبت میں اپنی جان دی، ہم پر بھی فرض ہے ہم بھی ایک دوسرے سے محبت کریں۔ خدا مسیح کہتے ہیں اگر تم آپس میں محبت رکھتے ہو تبھی میرے شاگرد ہو۔ اگر ہم اس کے شاگرد ہونے کا، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا، اس کے بھائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے لوگ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہم آپس میں محبت رکھتے ہیں؟
मगर हमारा दावा कैसा है, गौर पर इस बात। उन्होंने कि पहले खत में लिखा है 5वें बाब की 4थे बाब की 21वीं आयत और 5वें बाब की पहली आयत में कि जो बाप से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से मोहब्बत रखता है। अगर हम खुदा बाप से मोहब्बत रखते हैं, अगर हम किसी शख्स से भाई हैं, भाईजान से मैं मोहब्बत रखता हूँ, तो क्या मैं इनके बेटे से मोहब्बत नहीं रखूँगा? कैसे हो सकता उनसे मैं मोहब्बत ना रखूँ? इसी तरह अगर हम बाप से मोहब्बत रखते हैं तो मैं उसकी औलाद से मोहब्बत रखता हूँ। अगर मैं नहीं रखता तो क्या है? कलाम में लिखा है मैं झूठा हूँ। क्या लिखा है? झूठ बोलता हूँ, मैं बाप से मोहब्बत नहीं रखता, मैं झूठा हूँ। तो देख लें हम क्या हैं, कलाम में क्या कह रहा है। जिस भाई को हम देखते हैं, जो भाई हमारे पास रहता है, जिसको हम सुबह शाम देखते हैं, जिससे हम बातचीत करते हैं, जिसके साथ मिलते हैं, बैठते हैं, अगर हम उससे ही मोहब्बत नहीं रख सकते, अगर हम उसके साथ ही अच्छा बर्ताव नहीं रख सकते, अगर हम उसके साथ ही मोहब्बत नहीं रख सकते, उस खुदा को जिसको हम देखते ही नहीं, क्या दावा है कि हम उससे मोहब्बत रखते हैं? क्या हमारा दावा सच्चा होगा? जिसको हम देखते हैं उससे तो मोहब्बत नहीं रख रहे, उससे तो हम अच्छे तौर से मिल नहीं रहे, जिसके हम साथ रहते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, उसके मतलब हमारा रवैया मजाज सख्त है, जिसको हम देखते नहीं हैं। किसने देखा खुदा को? देखा किसी ने? है किसी ने बता सकता है कहाँ है वो? भाई को तो हम देखते हैं। अगर इससे मोहब्बत नहीं है तो बाप से भी झूठे हैं हम। तो हमें आपस में मोहब्बत रखनी है। इसी से हम जाने जाएंगे कि हम मसीह के शागिर्द हैं। इसी से हम जाने जाएंगे कि हम खुदा बाप के बेटे और बेटियां हैं। खुदा अपने कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे।